بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت کی پر اسرار موت جس نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ نواز بھٹو کے کمرے کے اندر پر اسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پیکنگ اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئیں جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کنیز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصیرت اور بیگم بے نظیر کی طویل قید بے نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیات بدستور منڈلاتا رہا۔ پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں اور المیت سے دوچار کر دیا تھا۔ جب 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخبہ حکومت کا تختہ الٹ گیا تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں میں وہ چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے لیکن والدین کی ہدایت پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس نیدرلینڈ چلے گئے تھے۔ والد کی سزائے موت ملنے کے بعد مرتضیٰ بھٹو شاہ نواز بھٹو کی طرز زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے علمی کام کے گھریلو نیٹ ورک کے رہنمائی تک کا سفر ہے۔ انہیں شمالی افریقہ، مشرقی وسطی مغربی یورپ کے دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت تک سفر کیا۔ اپنے محروم والد کی کاشت کیے ہوئے رابطوں کو استعمال کیا تاکہ ان کی تنظیم کے لیے فنڈز اسلحہ اکٹھا کر سکیں۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ 3 برس کی بیٹی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے جب ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھیں۔ بے نظیر آرائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھیں۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا تھا کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعے کو یوں بیان کیا ہے: صنم بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے صنم نے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں انہیں بھی مرتضیٰ بھٹو کا اندر آیا اور روٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے کہ نہیں میں نے چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، مرتضیٰ بھٹو نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کی فلیٹ پر پہنچ کے بعد وہاں کی صورتحال کا ذکر بھی کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شاہ نواز کا کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا، اس نے بھی ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ میں نے چلا کر بھائی کو جگانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا کام جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہ نواز کی زندگی اور موت کے کشمکش میں رہا ہوگا۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سنگز آف بلڈ اینڈ سوزر میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہے: جب وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاہ نواز کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے پیچھے کمرے کے فرش پر آندھے ہوئے منہ پڑی تھی۔ شاہ نواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات اور اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں، اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لینا۔ شاہ نواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفادات صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کرتے رہے تھے، جو آج تک کر رہے ہیں۔ 18 جولائی 2021 کو صحافی سہیل سنگھی نے BBC کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی تھی جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا تھا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہ نواز ان کے بھائی مرتضیٰ ایجنٹوں کے ذریعے اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ہاتھ رکھتے تھے۔ مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا، شاید ان کی بیوی کے ذریعے، ان کا خیال تھا اس نے ایجنسیوں کے ساتھ
جوڑ کر لیا تھا۔ نوجوان شاہ نواز بھٹو کی میت ورثاء کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر میت واقعے کے ایک ہفتے بعد وطن لائی جاتی تو زیادہ بڑا جذباتی رد عمل ہوتا۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کنبے کے لیے ہمدردی محسوس کی، لیکن تاخیر نے ان کے جذبات کی شدت کی ایک حد تک کم کیا۔ بالآخر جنرل ضیاء نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بینظیر بھٹو کے بھائی کی میت پاکستان لانے کی اجازت دے دی تھی۔ 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈہ فرسودگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈر نے گھیر لیا۔ اس اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑھی ہوئی خدا بخش لے جایا گیا، انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور اللہ حافظ۔